بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ کے موقع پر دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ انسانیت امن اور جنگ کے درمیان ایک فیصلہ کن انتخاب کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس موقع پر دوستو ان کے ساتھ روس کے صدر پوٹن اور شمالی کوریا کے کم جونگ ان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی موجود تھے۔ یہ انتہائی منظم اور علامتی تقریب دوستو دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر جاپان کی شکست کے 80 سال مکمل ہونے پر منعقد کی گئی تھی۔ اس پریڈ کا مقصد چائنا کی فوجی طاقت اور سفارتی اثر و رسوخ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، جبکہ یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ کی تجارتی پابندیاں اور غیر یقینی پالیسیوں نے چائنا کے تعلقات کو اتحادیوں اور حریفوں دونوں کے ساتھ کشیدہ کر رکھا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے 50,000 سے زائد افراد کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج انسانیت امن یا جنگ، مکالمہ یا تصادم، باہمی فائدے یا جمی کھیل کے انتخاب کے سامنے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی عوام تاریخ کے درست رخ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بعد میں دوستو صدر شی جن پنگ نے کھلی گاڑی میں بیٹھ کر فوجی دستوں اور جدید ہتھیاروں کا معائنہ کیا، جن میں ہائپرسونک میزائل، زیر آب ڈرون اور ہتھیاروں سے لیس روبوٹ وولف شامل تھے۔ 70 منٹ طویل اس مظاہرے میں ہیلی کاپٹروں نے بڑے بینرز لہرائے اور لڑاکا طیارے فارمیشن بنا کر پرواز کرتے رہے، جبکہ آخر میں 80,000 امن کے پرندے آزاد کیے گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے موزے تنگ کے طرز کے لباس میں سرخ قالین پر 25 سے زائد عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم کیا، جن میں انڈونیشیا کے صدر بھی شامل تھے، جن کی شرکت ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج کے باوجود غیر متوقع تھی۔ عین اسی موقع پر دوستو صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ میری جانب سے صدر پوٹن اور کم جونگ ان کو گرمجوشی سے سلام کہیے جب آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ساتھ ہی دوسری عالمی جنگ میں جاپان سے چائنا کو آزادی دلانے میں امریکہ کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس پریڈ کو امریکہ کے لیے چیلنج نہیں سمجھتے۔ جاپان کی حکومت کے اعلیٰ ترجمان نے تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ایشیا کی دونوں بڑی معیشتیں تعمیراتی تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ دوسری طرف تائیوان نے اپنے شہریوں کو پریڈ میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کرتا رہا۔ تائیوان کے صدر کا کہنا تھا کہ تائیوان امن کو بندوق کی نالی سے نہیں مناتا۔ انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کو یقین ہے کہ اب بازی پلٹ چکی ہے، اب چائنا ڈرائیونگ سیٹ پر ہے۔ عالمی بے یقینی کی سب سے بڑی وجہ چائنا کی سفارتکاری نہیں بلکہ صدر ٹرمپ کا یک طرفہ رویہ رہا ہے۔ پریڈ کے بعد عوامی ہال میں ایک شاندار استقبالیے میں شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ انسانیت کو جنگل کے قانون کی طرف واپس نہیں جانا چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ صدر پوٹن پہلے ہی چائنا کے ساتھ توانائی کے بڑے بڑے معاہدے کر چکے ہیں، جبکہ یہ اجتماع کم جونگ کے لیے اپنے متنازع ایٹمی ہتھیاروں کے لیے غیر اعلانیہ حمایت حاصل کرنے کا موقع تھا۔ یہ 66 سال کے بعد پہلا موقع ہے کہ کسی شمالی کوریائی رہنما نے چائنا کی فوجی پریڈ میں شرکت کی ہو۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں پیپلز لبریشن آرمی کے درجنوں جنرل، جن میں سے اکثر شی جن پنگ کے قریب سمجھے جاتے تھے، بدعنوانی کے خلاف کریک ڈاؤن میں برطرف کیے جا چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پریڈ نہ صرف دنیا کو چائنا کی طاقت دکھانے کے لیے تھی بلکہ اندرون ملک عوامی حب الوطنی کو ابھارنے کے لیے بھی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے یہ بھی کہا کہ چائنا ناقابل شکست ہے۔ وہ لوگ جو ڈرامائی طاقت کے بڑے مظاہروں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں دوستو، وہ بیجنگ میں ہونے والی فوجی پریڈ کو کچھ ماہ قبل امریکہ میں امریکی آرمی کے 250 سال مکمل ہونے اور صدر ٹرمپ کی سالگرہ پر منعقد ہونے والی پریڈ سے زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں۔
نریندر مودی اس پریڈ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ چائنا کے ساتھ سرحدی جھڑپوں کے 5 سال کے بعد اور صرف 4 مہینے قبل پہلگام حملے سے شروع ہونے والی پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں چینی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد بھارتی وزیر اعظم کے لیے چینی فوج کو سلوٹ کرنا ملک میں ان کی ساکھ کے لیے بالکل بھی اچھا نہ ہوتا۔ مگر 31 اگست اور 1 ستمبر کو چائنا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں نریندر مودی روسی صدر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہاتھ پکڑے نظر آئے۔ یہ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے 7 سالوں میں دوستوں پہلا چائنا کا دورہ تھا۔ چینی صدر سے ملاقات سے پہلے نریندر مودی نے صدر پوٹن کی گاڑی میں 45 منٹ سے زائد وقت گزارا۔ ظاہر ہے دوستوں ہم یہ نہیں جانتے کہ دونوں کے مابین کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ دوسری جانب شی جن پنگ نے مقابلہ بازی کی بجائے مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا اور مودی نے اس خیال پر کوئی اختلاف نہیں کیا۔ جواہر لال نہرو دوستوں سوویت یونین اور چائنا کے ساتھ دوستی کے خیال کو اچھا سمجھتے تھے، اگرچہ بھارت کے امریکہ اور چائنا کے ساتھ تعلقات میں کئی سالوں کے دوران اتار چڑھاؤ آئے، لیکن روس کے ساتھ بھارت کے تعلقات سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بھی قائم رہے۔ چائنا کو دوستوں درست معنوں میں بالادستی حاصل کرنے میں طویل وقت لگ سکتا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے برعکس شی جن پنگ طویل مدتی کھیل کھیلنا جانتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں دوستوں اجلاس میں غزہ اور دیگر مقامات پر ہونے والی نسل کشی کا بہت کم ذکر کیا گیا، جو کہ یہ ایک واضح علامت ہے کہ تجارت کو اکثر انسانی حقوق سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ روس کی سرکاری نیوکلیئر ایجنسی روستم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پر ایٹمی برتری کے لیے چائنا کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اس وقت دنیا میں دوستوں نیوکلیئر ری ایکٹر کا سب سے بڑا نیٹ ورک امریکہ کے پاس ہے، جس کی مقدار 97 گیگا بائٹس ہے، جبکہ چائنا اس دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہے اور امریکہ کے اپریل 2024 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چائنا کے تیار نیوکلیئر ری ایکٹر کی مقدار 53.2 گیگا بائٹس ہے۔ چائنا نے نیوکلیئر پاور پلانٹس میں ترقی کا بڑا منصوبہ بنا رکھا ہے اور چائنا نے نیوکلیئر ری ایکٹر میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کا ہدف بھی متعین کر رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چائنا کے جوہری ہتھیاروں کی مقدار 100 گیگا بائٹس تک پہنچ جائے گی۔ روستم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم اس منصوبے میں چائنا کی پہلے ہی مدد کر رہے ہیں اور بلا شبہ ہم آئندہ بھی مدد کریں گے۔ روس نے 4 نیوکلیئر ری ایکٹر بنانے میں چائنا کی مدد کی تھی اور چائنا مزید 4 ری ایکٹر بنا رہا ہے، جس کے لیے انہیں بڑی تعداد میں یورینیم اور نیوکلیئر فیول درکار ہے۔ خلیجی ملک عمان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے 10 سالہ گولڈن رہائش پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سرمایہ کار صرف 2 لاکھ عمانی ریال تقریباً 5,20,000 امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے بدلے قابل تجدید رہائشی اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے۔ گولڈن رہائش اجازت نامہ دوستوں نہ صرف سرمایہ کار بلکہ ان کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی ہوگا۔ اس پروگرام میں شامل افراد کو خصوصی سہولیات بھی دی جائیں گی، جن میں ایئرپورٹ پر فاسٹ ٹریک سروسز، 3 گھریلو ملازمین رکھنے کا حق اور مخصوص علاقوں میں جائیداد خریدنے کی اجازت بھی شامل ہے۔ سرمایہ کار 7 مختلف طریقوں سے اس پروگرام کے لیے اہل ہو سکتے ہیں، جن میں کمپنی قائم کرنا، سیاحتی کمپلیکس میں جائیداد خریدنا، طویل مدتی بانڈز رکھنا، ایکوٹی میں سرمایہ کاری، 5 سالہ بینک ڈپازٹ، کم از کم 50 عمانی ملازمین کے ساتھ کمپنی بنانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری قانون کے تحت نامزدگی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کی تجارتی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ ان کا بھارت پر عائد ٹیرف کم کرنے کا کوئی منصوبہ یا ارادہ نہیں ہے۔ اپنے آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت طویل عرصے تک امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارت کرتا رہا ہے اور امریکی صنعت کاروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت نے امریکی مصنوعات پر دنیا کے بلند ترین ٹیکس عائد کیے، جس کی وجہ سے کئی کمپنیاں مشکلات کا شکار رہیں۔
صدر ٹرمپ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ امریکی موٹر سائیکل ساز کمپنی ہارلے بھارت میں اپنی مصنوعات فروخت نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ بھارت نے 200% ٹیرف لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے کمپنی کو بھارت میں پلانٹ قائم کرنا پڑا تاکہ وہ ٹیکس سے بچ سکے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے حالیہ پیشکش کہ وہ اپنے ٹیکس کو صفر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ پیشکش کئی سال پہلے ہونی چاہیے تھی۔ مودی سرکار کی بدترین کارکردگی اور بے جا ہٹ درمی کے باعث دوستو بھارت سفارتی تنہائی اور معاشی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی ارامکو نے بھارتی کمپنی نیارا انرجی ریفائنری کو خام تیل کی فراہمی روک دی ہے۔ اس کے علاوہ عراق کی سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنی سومو نے بھی بھارتی کمپنی نیارا انرجی کو تیل بیچنا بند کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اقدام یورپی یونین کی جانب سے روسی حمایت یافتہ کمپنیوں پر پابندیوں کے بعد کیا گیا ہے۔ جولائی کے بعد سے بھارتی انرجی کمپنی نیارا کو سعودی عرب اور عراق سے کوئی تیل نہیں ملا۔ اگست کے مہینے میں بھی بھارتی انرجی کمپنی نیارا نے صرف روسی خام تیل پر انحصار کیا جو عام طور پر ہر مہینے 20 لاکھ بیرل عراق اور 10 لاکھ بیرل سعودی عرب سے تیل درآمد کرتی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی انرجی کمپنی نیارا کو عالمی شپنگ کمپنیوں سے بھی مشکلات درپیش ہیں، جس کے باعث بھارتی انرجی کمپنی نیارا اب تیل کی ترسیل کے لیے غیر رجسٹر شدہ جہازوں پر انحصار کر رہی ہے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ جولائی میں بھارتی انرجی کمپنی نیارا کے CEO نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ صورتحال بھارت کی توانائی فراہمی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔